قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ جب محفل باز سجاتے تھے، محفل باز، اس محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، لیکن جب مرشد خطبہ پڑھتے تھے الحمدللہ جب یہ فرماتے تھے تو مجمع پہ اتنا سناٹا ہوتا تھا کہ اگر لوگ بلند آواز سے سانس لے تو انسان اپنی سانسوں کو گر سکتا تھا۔ اتنے ادب کے ساتھ تو مرشد کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور جب مرشد واز کرتے تھے تو محفل واز کے اندر اللہ اکبر، کبھی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں، اس محفل کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، غوث پاک کی حوصلہ افزائی کے لیے، ساتھ میں کبھی مولا علی کو لا رہے ہیں، ساتھ میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کو لا رہے ہیں، الگ الگ واقعات ہیں، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی واز فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے واز اور بیان ہوتا ہے تو بہت سارے بھائی لوگ سو جاتے ہیں، اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو مقرر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، یار میں بول رہا ہوں یہ کیسے سو گیا، تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا محفل میں اگر کوئی سو جائے ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ ارے جب شیخ عبد القادر کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے تو اگر قادری کی تقریر کی محفل میں لوگ سو جائیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اتفاق سے حضور غوث پاک کے ایک مرید حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہندی رحمت اللہ علیہ، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ مرشد غوث پاک منبر پر بیٹھے تھے، ان کو سوتا دیکھ کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیر کسی مرید کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو بتائیے کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے مرید کے سامنے، جیسے ان کی آنکھ کھلی اب پورا مجمع سناٹے میں، غوث پاک شیخ علی ابن ہندی کے سامنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی غوث پاک کیسا پیر بھائیو، کون سا غوث پاک کیسا پیر، اللہ اکبر، جنات جس کے مرید ہو، انسان جس کے مرید ہو، اور میرے امام ان کی شان یوں بیان کریں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، قسم دینے کے کھلانا ہے پلانا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اور کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اتنی بڑی ہستی حضور غوث پاک کی شیخ علی ابن ہندی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، پورا مجمع سناٹا، کوئی کہے تو کیا، کوئی کرے تو کیا کرے۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ مرشد سامنے ہے، پھر مرشد مسکراتے ہوئے منبر پہ گئے، واز شروع کر دیا۔ سب لوگ حیرت میں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ جب محفل ختم ہوئی تو لوگ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، مرشد نے ایسے کیوں کیا، مرشد نے ایسے کیوں کیا، اور پاک نے مسکرا کے کہا پوچھو اس سے، علی ابن ہندی سے پوچھو سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا علی ابن ہندی تم سوتے سوتے کیا دیکھ رہے تھے، کہا جب میں سو گیا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ تو مرشد نے کہا غوث پاک نے یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا عبد القادر جاگتے جاگتے دیکھ رہا۔ نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کہ حضور تشریف لائیں۔ میرے بھائیوں یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے، ان محفلوں کی عزت کرنا سیکھو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرا عنوان وہ نہیں، میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں کہ ولی لوگ دنیا میں آنے کا مقصد جانتے ہیں، انہوں نے یاد رکھا
دنیا میں ہم کیوں آئے؟ ایک جملے میں کہوں دنیا میں کیوں آئے؟ دھیان سے، میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، نہ کروں گا، آپ کے ذوق کا مجھے خیال ہے، میں بہت لمبی نہیں کروں گا، لیکن آپ کو امتحان میں بھی نہیں رکھوں گا، مگر آپ لوگ بہت اچھا سننے والے لوگ ہیں، اس لیے کچھ باتیں رکھوں گا، دھیان سے سننا، اللہ کرے میری بھی ڈگری بنے اور آپ کی بھی ڈگری بنے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ اللہ نے دو جہان بنائے۔ کتنے جہان بنائے؟ دو جہان، یعنی یہ کہہ لیں دو دنیا بنائے۔ ایک دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی۔ دنیا کتنی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول سکتے ہیں کتنی ہے دنیا؟ دو۔ پیچھے والے بھی اگر بول سکتے ہیں تو بولتے کتنی ہے دنیا؟ دو۔ ایک ختم ہونے والی ہے اور ایک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک دنیا دھوکہ ہے، ایک دنیا حقیقت ہے۔ ایک دنیا میں مکار دوست ہیں، ایک دنیا میں وفادار دوست ہیں۔ ایک دنیا میں محنت کرو تو کھاؤ، ایک دنیا میں بن محنت سے کھاؤ۔ ایک دنیا میں جو چاہو وہ نہیں ہوتا، ایک دنیا وہ ہے وہاں جو چاہو گے ہوگا۔ ایک دنیا وہ ہے جس میں اللہ کو خوب ڈھونڈو تو اس کی زیارت نہیں ہوتی۔ ایک دنیا وہ ہے وہاں اللہ بے حجاب اپنا دیدار کرائے گا۔ ٹھیک؟ ایک دنیا وہ ہے رسول اللہ پہ درود پڑھو، روتے رہو تو گنبد ہی دکھتا ہے۔ ایک دنیا وہ ہے جہاں گنبد بھی دکھے گا، گنبد والا بھی دکھے گا۔ ایک دنیا وہ ہے جو ظاہر سامنے ہے، ایک دنیا وہ ہے جو غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ جو دنیا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، جو دنیا چھپی اس کو آخرت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا کی تیاری کریں۔ اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اب مقصد کیا اس دنیا میں؟ کرکٹ کھیلنا اس لیے ہم نہیں آئے، فلم دیکھنا اس لیے نہیں آئے، لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، زنا کرنے کے لیے نہیں آئے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے، حرام روزی کھانے کے لیے نہیں آئے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے، بیوی کو مارنے سٹانے اور اس کو کنیز بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے۔ یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہوشیار لوگ ہیں، ان کو پتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ دنیا جسے آخرت کہتے ہیں وہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اور یہ تیاری کرتے ہیں تو جب یہ دنیا سے جاتے ہیں، یہ دنیا سے ولی لوگ جاتے ہیں، ان کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ مجمع کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ولی لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہزاروں فرشتے جماعت در جماعت آتے ہیں اور آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس حالت میں اللہ اکبر، اس حالت میں خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جاؤ، خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اور تم یہ دنیا کا کفن ان کو بعد میں پہناتے ہو، ولیوں کے لیے جنت کا کفن آتا ہے، ولیوں کے لیے جنت کا کفن آتا ہے، اور جنت کے کفن میں اس کی روح کو رکھ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، مگر کس کی؟ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ سے وہ لڑائی نہیں کرتے، اللہ سے وہ غداری نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے وہ منہ نہیں موڑتے۔ جن کا رشتہ اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر دنیا کے انسانوں
इंसानों को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, ये उनका उर्स होता है। मेरे भाइयों, क्या हमें दुनिया में आना, अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर आने का मकसद याद है? हम क्यों आए? देखो हमारा क्या हाल है, बुरा मत मानना, हम लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, सो जाता है, बच्चे पैदा करता है ज्यादा से ज्यादा। अब आप मुझे बताएं, अगर हम भी सिर्फ खाए, पिए, सोए और बच्चों की पैदाइश की, तो जानवर में हमें फर्क क्या है? कुत्ते में हमें फर्क क्या है? बताइए, वो भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे हो रहे हैं। बताइए, जानवर में हमें फर्क क्या है? जानवर में हमें फर्क ये है कि जानवर आखिरत की नहीं सोचता और इंसान आखिरत की सोचता है। बताइए मेरे भाइयों, थोड़ा संजीदगी से सोचो। आपने कितने मुकर्रिरों को सुना होगा, वो बड़े बड़े मुकर्रिर इल्म वाले होंगे। मैं कोई इल्म वाला आदमी नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, मैं सिर्फ आपका खादिम, हुजूर का गुलाम, सिर्फ आपको, जैसे लोग सो जाते हैं, डाकुओं हमला करने वाले होते हैं, तो कोई आकर के कहता है उठो उठो उठो, डाकुओं का हमला होने वाला है, तुम्हारा नुकसान होगा, तो हम लोग उठाने वाले, जागने वाले, यानी हमारी जो तकरीर है वो बांगे डेरा है। बांगे डेरा क्या? यानी घंटी बजाते, उठो उठो उठो, चलो अपनी मंजिल की तरफ चलो, तुम सोने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है, चलो चलो जल्दी चलो, चलो घुटते चलते वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो सोते पड़े रहते हो, काफले से बिछड़ जाते हैं। तो याद रखना, मेरी बहनें भी मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो, इस दुनिया के अंदर आकर हम अल्लाह को भूल गए, सिर्फ माल 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 में लगे हुए हैं, दुनिया की झूठी इज्जत में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं, सोने में लगे हुए हैं। बताओ, हमें आखिरत कुछ याद है? आखिरत के बारे में कुछ हदीसें याद है, कुरान की आयतें याद है? अपना नुकसान है, एक दिन मरोगे भाई, मौत आएगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का सदका तुम सबको दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र जियो, बोलो मौत आएगी कि नहीं आएगी? बताइए, जब नबी अंबियाए किराम मौत का मजा चखे, वली लोग मौत का मजा चखे, सहाबा मौत का मजा चखे, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बल्कि आपको बताऊं, एक दिन मौत को भी मौत आना है, और जब मरोगे पछताओगे। देखिए, कितनी भी रंगरेलियां कर लो, आज आपके पास दौलत है, खूबसूरती है, जवानी है, ताकत है, कुव्वत है, मकान है, दुकान है, सब है, कुछ कर लो, एक दिन मौत आएगी। और जब मौत आएगी तो उस दिन जब अपनी हिचकी लोगे, हो सकता है मेरे तकरीर के जुमले आपको याद आए, उस दिन आप रोगे, पछताओगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहेगा अब तेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने जब तक तुझे टाइम दिया था, तू हीरो के चक्कर में था, फिल्मी अदाकाराओं के चक्कर में था, तू हराम कामों के चक्कर में था, तू औरतों के चक्कर में था, तू पाप कर रहा था, और अब जब के मौत के पंजे ने तुझे जकड़ दिया, तो मैं तुझे याद आ रहा हूँ, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, क्योंकि एक वक्त वो आता है, टाइम वो आता है, अल्लाह पाक तौबा का दरवाजा बंद कर देता है। तौबा का दरवाजा कब बंद होता है? जब इंसान को मौत की आखिरी हिचकी आती है और आलमे गैब उसके सामने जाहिर हो जाता है, वो फरिश्तों को देखता है, वो हकीकतों को देखता है। आज फरिश्ते देख नहीं रहे। आपको इस्लाम की हक़ानियत अगर आप मानते हो तो आपको गैब पर ईमान रखना पड़ेगा कि फरिश्ते हैं, अल्लाह है, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, कब्र में अजाब होगा, कब्र में सवाब के असरात होंगे, कब्र या तो जहन्नम के घरों में से खड़ा है, कब्र या तो जहन्नम के बागों, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है, या तो जहन्नम के घरों में से खड़ा है। मेरे भाइयों, ये जो 2 गज जमीन कब्र में दिखती है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। अगर आप ईमान रखते हो गैब पर, तो ये वली की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। जन्नत जमीन पर उतर आती है अल्लाह के वली के लिए, ये जन्नत के बिस्तर पर सुलाए जाते हैं, और ये 2 गज जमीन नहीं होती अल्लाह वालों की कब्र, उसमें बाग होते हैं, उसमें नहरें होती है, उसमें जन्नत के फल होते हैं, उसमें जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं होती है। हम धोखे में गैब पर ईमान लाओ, युमिनूना बिल गैब, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, पछताओगे मौत के वक्त, और मौत का पंजा जब जकड़ेगा तो तुमको लगेगा कि दुनिया फरेब थी, ये दुनिया मक्र थी, ये दुनिया धोखा थी, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं आएगा। आपका किस्सा तमाम हो जाएगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा। रोते रोते दुनिया में आए थे, रोते रोते दुनिया से चले जाओगे, जहन्नम में डाले जाओगे, कब्र के कीड़े तुम्हारे जिस्म को खाएंगे। ये मैं हदीसों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ,
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा और सियाह सित्ता जो मुसन्नफात हैं, जो मुस्नदात हैं, उस सब का निचोड़ जो हदीस आखिरत के और कब्र के हवाले से आई है, बुजुर्गों की अक़वाल, मैं उसका निचोड़ इशारों में पेश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने जिस्म से प्यार है, अगर आखिरत में कामयाब होना है, देखो हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, बोलो सब लोग गए कि नहीं दुनिया से? गांव का चौधरी था तो भी गया, गांव का मुखिया था तो भी गया, भिखारी था तो भी गया, मालदार था तो भी गया, अब गए कि नहीं गए? हम भी चले जाएंगे। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओ तो वहां भी तुम्हें मौत आके रहेगी। मौत का वक्त आएगा, मौत आके रहेगी, कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टरों को भी मौत आएगी, हकीमों को भी मौत आएगी, सबको मौत आएगी। मरने से पहले इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी कर लो। मौत इतनी खूबसूरत आएगी, पता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों को जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, उनको मौत इतनी अच्छी आती है, आपको क्या बताऊं मेरे भाई। अगर मौत की जो सच्चाई है, मोमिन की मौत की, मैं आपको बयान कर दूं तो आपका दिल चाहेगा कि जिंदगी से बेहतर मौत है। जो लोग रसूलुल्लाह के वफादार होते हैं, जो अल्लाह के वफादार होते हैं, उनको लेने के लिए हुजूर उनके घर चल के तशरीफ लाते हैं। अगर हुजूर चाहे ना, अगर हुजूर चाहें तो हुजूर अपने वफादारों की मौत के वक्त उसके सराहने मौजूद होते हैं, हुजूर खुद लेने आते हैं। अब जरा बताइए ना कि जब मरते वक्त हुजूर सामने हो तो रूह निकलने का मजा भी कैसा मजा होगा। जरा गौर कीजिए ना, क्या मजा आएगा जब रूह निकल रही होगी, हुजूर सामने होंगे। बताओ, रूह निकलने के वक्त की कोई तकलीफ होगी, लेकिन ये किसके लिए? मेरे आपके लिए नहीं, रसूलुल्लाह के जो वाकई सच्चे वफादार हैं। हम वफादार कहलाते तो हैं, हुजूर ने क्या वफादारी की? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम नींद में पड़े रहे, हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाई। हुजूर ने फरमाया मेरा इश्क जान ईमान है, ईमान की जान है, हमने हुजूर से वो इश्क किया। आप कहेंगे नहीं सैयद, हमने इश्क किया। मैंने कहा अगर हुजूर से इश्क था तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? बताइए ना, तेरे मोबाइल पर हीरो की तस्वीर क्यों है? जिससे इश्क होता है आदमी उसी में डूबा रहता है। आखिर इन गंदे नचनियों से तुम प्यार करते हो और फिर कहते अपने अपने मोबाइल चेक करो। मेरी बात नहीं, मैं कोई गैब का इल्म नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन में गाना लगा हुआ है, नात नहीं है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीर है। और अगर बड़ी बात करूं, अल्लाह का वली सोया हुआ है सामने, बड़ी बात करूं, अपने अपने मोबाइल को चेक करो, उसके अंदर कितनी गंदी फिल्में डाल रखी है। बताओ, रसूलुल्लाह इससे बाखबर नहीं? हम मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम उस जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाई अपने नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह के वफादार हो जाओ। बोलो हुजूर के वफादार हो। मेरी माजरत के साथ मैं आपको हुजूर का गद्दार कहने नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह के वफादार हो। जरा बताओ, नबी कह रहे हैं फजर में मस्जिद पहुंच, कितने लोग पहुंचते हो? अगर कोई कह दे मार्केट में पहुंच, तेरा माल का फायदा होगा, रात में 4 बजे उठ के मार्केट पहुंचते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिससे कि हमारी दोस्ती लाखों लोगों से, मैं मेरा मुबालगा कर रहा हूँ, रोजाना मैं तकरीबन 5-7 हजार लोगों से रोज मिलता हूँ। रोज अल्लाह का शुक्र है, रोजाना मेरी मुलाकात 5-7 हजार लोगों से होती है। 200-300 उलमा से रोज मेरी मुलाकात होती है। अगर इस मजमे में 4-5 हजार लोग मौजूद हैं तो मैं सुबह से लेकर के अब तक तो तकरीबन 1500-2000 लोग से पहले मिल चुका। अब इतने सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। अब बताइए कितने लोग से रोज मेरी मुलाकात हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें पता है लाखों लोगों से हमारी दोस्ती, हम लोगों को जानते हैं। सब्जी बेचने वाला रोजाना रात को 4 बजे उठकर घर से निकलता है क्योंकि उसको माल चाहिए। अच्छी बात है, मैं इसमें एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ हम वफादार किसके, ये बताना चाहता हूँ। थोड़ा एहसास करना। आज आप लोग समझ लो, मौलाना मुफ्ती साहब ने ये मोहम्मद ने मुझे दावत दी कि तुझे जलसे में आना है। जलसा कमेटी और पूरे गांव के लोग इतना समझ लो कि इस साल आपने अपने जलसे का नुकसान कर लिया। नुकसान किस तरह कर लिया कि मुकर्रिर को बुलाया था, मुकर्रिर नहीं आ पाया, हम धोखा खा गए। हमने सोचा था कोई अच्छा मुकर्रिर आ जाए,
مقرر نہیں آ پایا، ہمیں دھوکا ہو گیا، مقرر کی بجائے کوئی فقیر آ گیا لکیر کا، وہ تقریر نہیں کر پایا، کوئی بات نہیں، اس سال آپ کو ہو گیا دھوکا، اس سال ہو گیا آپ کا نقصان۔ ایک فقیر آیا ہے، وہ تقریر نہیں کر رہا ہے، صرف آپ کو احساس دلا رہا ہے، وہ احساس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، احساس کر لو تھوڑی دیر بیٹھ کر، ولی کے قدموں میں بیٹھ کر احساس کر، جو کھڑے وہ بھی اگر بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، احساس کر تھوڑی دیر احساس کر، کوئی بات نہیں بیٹھ سکتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھ گئے تقریر مت سنو، ایک احساس کر لو، میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، احساس کر لو، پوچھو اپنے ضمیر سے، یہ تصور کر کے کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، میرے بچے میرے منہ میں مٹی ڈال کر چلے گئے، میری بیوی دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے گھر میں رہ گئی، میرا بینک بیلنس بچوں کا ہو گیا، میرے کھیت کھلیان بچوں کے ہو گئے، میرے گھر سے مجھے باہر نکال کر شہر خاموشہ میں 2 گز زمین میں ڈال دیا گیا، میں کروٹ لینے کے قابل نہیں، قبر میں کروٹ لینے کے قابل نہیں۔ بہنوں سے بھی توجہ، خوبصورت شوہروں پہ اترانے والیوں، خوبصورت چمڑیوں پہ اترانے والیوں، پیسوں پر گھمنڈ کرنے والی میری بہنوں، قیمتی کپڑوں پر اترا کر کے چلنے والی میری بہنوں، ایک دن تو آنے والا ہے تم پر بھی مجھ پر بھی قبر میں پڑے رہیں گے شہر خاموشہ میں، نہ کروٹ بدلنے کے قابل ہوں گے، نہ نیچے کوئی چادر ہوگی، نہ کوئی تکیہ ہوگا، نہ کوئی بستر ہوگا، نہ کوئی مونس ہوگا، نہ کوئی غمگسار ہوگا، نہ کوئی غمخوار ہوگا، نہ کوئی چہرے پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا، نہ کوئی تسلی دینے والا ہوگا۔ قبر میں اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر پاور بند ہو جائے تو ہم اپنے گھر کے اندر 10 منٹ کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کوئی پاور نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اجالا نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا احساس کر لیجیے، صرف احساس، اللہ اکبر۔ بتائیے اب ایسی سچویشن کے اندر، ایسے حالات کے اندر غور کیجیے کہ آپ قبر میں لیٹے ہو، پھر سوچو کیا میں حضور کا وفادار ہوں، کیا میں حضور کا وفادار ہوں، اللہ رسول کا وفادار ہوں، میں اللہ رسول کا وفادار ہوں، مجھے بتاؤ، غور کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا سبزی فروش روزانہ 4 بجے اٹھ کر مارکیٹ جاتا ہے، اس کو مال کی ضرورت ہے؟ دودھ بیچنے والا گولی روزانہ صبح 3 بجے جگتا ہے کہ میں دودھ نہیں چھوڑوں گا، دودھ دوں گا تب جا کر کے دودھ کا دھندا کر سکوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ جو صبح کو مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی 4 بجے اٹھتا ہے، کوئی 3 بجے اٹھتا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، اسی طرح بہت سے مسافر ہوتے ہیں، علماء کرام اللہ والے، 4 بجے ٹرین پکڑنا ہے تو 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ذرا بتانا میرے بھائی، اگر سبزی بیچنا ہے رات کے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، دودھ بیچنا ہے رات کے 3 بجے اٹھ رہے ہیں، مارکیٹ جانا ہے رات کے 2 بجے سے جاگ رہے ہیں، ٹرین پکڑنا ہے رات کے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، ذرا بتاؤ، سبزی بیچنے کے لیے تو اٹھے ہو، دودھ بیچنے کے لیے تو اٹھے ہو، مال کمانے کے لیے تو اٹھے ہو، نوکری پر جانے کے لیے تو اٹھے ہو، ٹرین پکڑنے کے لیے تو اٹھے ہو، کیا کبھی اللہ کے لیے بھی اٹھے ہو؟ تقریر نہیں، آج آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا، تقریر نہیں ملا، کوئی فقیر ملا، احساس کرو، سبزی بیچنے کے لیے 1500 2000 کمانے کے لیے اٹھے ہو، اللہ کے لیے بھی کبھی اٹھے ہو، کبھی رسول اللہ کے لیے بھی اٹھے ہو رہا تھا، 2000 روپئے کے لیے آپ نیند سے اٹھ گئے، بیوی پہ ناراض ہوتے ہو، تم نے 4 بجے مجھے کیوں نہیں اٹھایا، میری ٹرین چھوٹ گئی، کم بات، میری ٹرین چھوٹ گئی۔ کبھی بیوی سے بھی ناراض ہو، تم نے مجھے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا، میری فجر چھوٹ گئی، ٹرین چھوٹ گئی تو 10 ٹرین مل سکتی ہے دوسرے اسباب کے جانے کے لیے، لیکن ایک دن کی فجر چھوٹ گئی میری، قیامت تک میں سجدے میں گزار دوں گا، وہ فجر میری فضیلت مجھے نہیں مل سکتی جو میرے وقت کی نماز پڑھی۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں؟ احساس کر لو، ایک ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اللہ رسول کے وفادار ہو؟ 2000 کمانے کے لیے تم نے نیند چھوڑی، 5000 کمانے کے لیے تم نے نیند چھوڑی، اللہ کے لیے بھی کبھی نیند چھوڑی؟ تو تم 2000 کو جتنی اہمیت دیتے ہو اتنی بھی اہمیت تم نے اپنے اللہ کو نہیں دی، 2000 جتنی اہمیت بھی تم نے اپنے اللہ کو نہیں دی، 2000 جتنی اہمیت بھی تم نے رسول اللہ کو نہیں دی۔
تو تم وفادار ہو، ہم وفادار ہیں اللہ رسول کی۔ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کی ناقدری کر رہے ہو، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہو، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے تم پر ظالم مسلط کر دیے جو تمہارے گھروں کو توڑیں، جو تمہارے گھروں کو جلائیں، جو تمہارے بچوں کو قتل کریں، جو تمہاری عورتوں کو بیوہ کریں، جو تمہاری مسجدوں کو ڈھائیں۔ پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی بتا، میرے بھائی بتا، اگر نوکری کے لیے تجھ پہ یہ لازم کر دیا جائے کہ تجھے سر ننگے سر نوکری تو نہیں کر سکتا، اگر تو آفس کے کاؤنٹر پر بیٹھے گا تو تجھے ٹوپی پہن کے بیٹھنا ہوگا، تو بتاؤ ٹوپی لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ میرے بھائی جو کرو جیسی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں لوگ نوکری کے لیے، اور آج آ کر یہ مت کرنا تو نہیں کریں گے، وہ مت کرنا تو نہیں کریں گے، 5-10 ہزار کی نوکری کے لیے یہ سب کیا، کبھی اللہ کے لیے بھی کسی قانون کی پابندی کی؟ بتاؤ اللہ کے وفادار ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو، میں آپ کو غدار نہیں کہنے آیا، لیکن اپنے آپ سے پوچھو، اور پھر اللہ رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہو تو ہوگا کیا؟ قبر میں کیڑے تمہارے جسم کو کھائیں گے، بددعا کے طور پہ نہیں، حدیث کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اپنے آپ پر سوچو میرے بھائی، میری قوم کے جوان بیٹو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ اکبر، کھٹمل کاٹتے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، جم کر کر کے جسم بنایا، اچھی بات ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے بچے بالکل تر و تازہ پھول کی طرح دکھنے چاہیے، 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹہ جم کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب ہے، کمزور لوگوں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب میں طاقتور لوگ ہیں، جس مذہب میں علی جیسا دلاور ہو وہ مذہب کمزوروں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی جیسا دلاور جس میں، حسن مجتبی جیسا طاقتور جس میں، امام حسین جیسا فاتح کربلا جس میں، خالد ابن ولید سیف اللہ جس میں، اللہ اکبر، جنگ قادسیہ میں اونٹوں کی جو ہے وہ جنگ قادسیہ میں ہاتھیوں کے سونڈ جس نے کاٹا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹایا ہے وہ مسلمان ہے۔ ایک ہی مولا متقیان کا ذکر کر دوں، اللہ اکبر، میرے مولا فاتح خیبر، سید السادات، خاتم الولایت، علی مرتضیٰ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے اللہ سے بے وفائی کی، اللہ سے غداری کی، مرنے کے بعد اسی موٹے خوبصورت جسم کو جس کے بازو اور ڈنڈ پر تم اتراتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، اس کو کس نے کھانا ہے؟ قبر کے کیڑوں نے، قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کر لو، اس جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بنانے سے بچاؤ۔ مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی، جب اس کو کیڑے کھائیں گے، اور یقیناً کھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ رسول کے گدار کے جسم کو کیڑوں نے کھانا ہے تو کیڑے کھائیں گے۔ اس وقت تڑپو گے، ترسو گے، شاید اس فقیر کی بات آپ کو یاد آ جائے، اللہ کرے اس وقت پچھتاؤ۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ آج تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے رسول کو منا لو، راضی کر لو، اپنی راتیں ننگی گندی فلمیں دیکھ کر نہ گزارو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ گندگی پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، غلاظت پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، پاخانے پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، عقاب کا کام نہیں ہے ناپاکی پہ بیٹھنا، عقاب تو آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، آپ محمد رسول اللہ کے عقاب ہو، عقاب۔ راتوں کو گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے، راتوں کو مصلے پر رونا یہ تمہارا کام ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، تم کہتے ہو مولانا آج ہم حالات خراب ہو گئے، مظلوم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، میں نے کہا یہ بربادی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں آتی، حکمرانوں کی وجہ سے نہیں آتی میرے بھائی، جب
تک جوان مصلی پر گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے اس وقت تک تم مظلوم نہیں تھے. اللہ اکبر, تم طاقتور تھے, تم قوت والے تھے, تم شان والے تھے. میرے رسول نے فرمایا, سچے نبی نے فرمایا, جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو روتا ہے وہ گنہگار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. جو گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. میرے بھائیو ذرا غور تو کرو, قبر کے کیڑے اس جسم کو کھائیں گے. قبر یہ نہیں دیکھے گی یہ امین القادری ہے, اس کے لیے بڑے نعرے لگتے تھے, بڑے بڑے القابات دیے جاتے تھے. قبر کو یہ دیکھے گی, ارے یہ تو لوگوں کے سامنے ولیوں کی طرح باتیں کرتا تھا, فجر میں سوتے پڑے رہتا تھا, رسول اللہ کا دل دکھاتا تھا, اللہ اکبر, جھوٹ بولتا تھا, غیبتیں کرتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, داڑھی مڈا کر گٹوں میں پھینکتا تھا, نظروں کو آوارہ کر چکا تھا. کیڑے کھائیں گے, جسم کو مٹی کھائے گی. اور اگر تم اللہ رسول کے وفادار ہو گئے, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمانوں, بس اللہ رسول سے وفاداری کر لو. ارے کیڑے کھانا تو دور کی بات ہے, کوئی کیڑا آ نہیں سکتا, کیڑا آنا تو دور کی بات ہے. انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, زمین میلی نہیں ہوتی, سمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. عرض کیا کر رہا تھا, جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں, پھر آؤں اسی طرف, بات دور نکل گئی. جو اللہ رسول کے وفادار ہوتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں, ان کی موت کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں. اگر چاہے حضور تشریف لاتے ہیں, ذرا تصور میں لائیے نا, ذرا غور کیجیے نا. اگر یہ جملہ میں صوفیاء کرام کے سامنے کسی خانقاہ میں کہتا, وہ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ حضور موت کے وقت آتے ہیں, حضور موت کے وقت تشریف لاتے ہیں. آپ کو بتاؤں, ذرا تصور کیجیے, ذرا دھیان دیجیے, وہ رسول اللہ کے وفاداروں کی موت کتنی پیاری ہوتی ہے, کتنی پیاری ہوتی ہے. حضور سرحانے موجود ہیں اور روح نکل رہی ہے, کیا مزہ آتا ہوگا. آپ مجھے بتائیں, کتنی بھی موت کے وقت تکلیف ہو, احساس ہوگا نہیں ہوگا. بتاؤں مثال کے ذریعے سے, حضرت زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر انگلیاں کاٹ لیتی ہے, تو بتاؤ انگلی کٹنے سے جب خون نکلتا ہے درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی مگر ان کو درد ہوا. بولو درد ہوا, بولو درد ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ یوسف سامنے تھے, حسن یوسف سامنے ہے تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا. حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو مرنے کی تکلیف کیسے ہو. میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. ذرا سوچو. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, نبی کے وفاداروں کے لیے, نبی کے وفاداروں کے لیے مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہوتی ہے. کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. حضور تاج الشریعہ فرماتے, آپ کی طلب کو دیکھا جان دی. یا رسول اللہ, آپ کی طلب کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. ادھر آپ کو دیکھ کے منا, ادھر گیا تو ادھر بھی آپ ہی ہے. محشر میں پہنچا تو آپ ہی ہیں, جنت میں پہنچا تو آپ ہی ہیں, ہر جگہ آپ ہی ہیں. اسی لیے بیدم شوارسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی بھی آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے نور تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم. میری طرف دیکھو, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول. سب ہو پیش خدا اور سب ہو پیش عقل والے شیخ خدا, عشق والے روبروئے رسول. کہ سب ہو پیش خدا. کیا مزہ ہے کس کے لیے؟ جو وفادار. وفادار وفادار کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے کہا داڑھی رکھو, نفس کہہ رہے مت رکھو. داڑھی رکھوں گا تو کیسے لگوں گا, داڑھی رکھوں گا تو
कैसे लगूंगा? हुजूर कह रहे हैं दाढ़ी रख, मेरी सुन्नत है। इससे वफादारी करो, नफ्स से, नबी से, सच्ची सच्ची बात, नफ्स से वफादारी नबी से करो। नबी कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहे हलाल खाएगा तो जल्दी तरक्की नहीं होगी, करप्शन कर। पंचर बनाना एक है तो दो बता, किराना दुकान चला रहे मिलावट कर, हंसने की बात नहीं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल में बात आपको समझ। किराना दुकान चला रहे मिलावट कर, एक एक जमीन दो दो चार चार लोगों को बेच लो, तीन तीन चार चार बच्चों की मां बनाकर उसको तलाक दे रहे, बोलते अरे हमने तो खर्चा दे दिया, इज्जत दे दी, महल दे दिया। मैंने कहा सब किया, जालिम जहेज से किया, क्या उसका शबाब और उसकी जवानी भी लौटाएगा? औरतों पे जुल्म करने वाली कौम इज्जत के साथ जिएगी? मेरे नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में चिड़िया पे जुल्म किया होगा, अगर वो पहाड़ों जैसे अमाल लेकर आएगा, चिड़िया पे जुल्म करने वालों के अमाल भी अल्लाह रद्द कर देगा। जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया उसको इस्तेमाल करके 30-35 साल की उम्र में छोड़ दिया, तलाक देकर, जैसे जैसे वो करवट बदलेगी उसकी बददुआ तुम्हारे नशेमन को जला के खत्म कर देगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़लूम की बददुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह और मज़लूम की बददुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। इनमें बहुत सारे मेरे नौजवान ऐसे होंगे जिसने बहुत सारी लड़कियों से कहा होगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये कह के करीब किया होगा, और उसके साथ ज़िना और बदकारी करके फिर इसको ये कहकर छोड़ दिया होगा कि अम्मी राजी नहीं, अब्बा राजी नहीं। ये सच्चाई है। जिस दिन उस बच्ची का शबाब लूट कर तुमने उसके शबाब को अपने नफ्स के लिए निचोड़ा होगा, तुम्हें एहसास है तुम बदे खुदा में रसूलुल्लाह पे क्या गुजर रही है। जिस बच्ची के साथ तुम ज़िना करते हो उसके बाप को खबर नहीं होती, उसकी माँ को खबर नहीं होती, उसके भाई को खबर नहीं होती, उसके खानदान को खबर नहीं होती, लेकिन गैब का नबी मुस्तफा जान रहमत पर इतना तड़पते होंगे। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे अमाल मुझे कब्र में बेचैन करेंगे, बेकरार करेंगे। जो नबी को तड़पाए कब्र में, नबी के दिल को तड़पाए, नबी को गमगीन करे, नबी के अल्लाह अकबर कल्बी अजहर को अज़ियत पहुंचाए, उसको खुशी कैसे, उसको राहत कैसे मिल सकती है, उसको सुकून कैसे मिल सकता है? मेरे भाई गौर कर, सोच, तवज्जो कर, क्या हम अल्लाह रसूल के वफादार हैं? मैं तुम्हें गद्दार कहने नहीं आया। नबी ने फरमाया सूद मत खा, क्योंकि सूद खाने वाला माँ के साथ ज़िना करने वाले के बराबर है। लेकिन दौलत की लालच में सूद खा रहे हो, दाचियां खेल रहे हो, इसी तरीके से माज़अल्लाह जुआ खेल रहे हो। जुआ कोई कलकत्ता में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई सऊदी में बैठा हुआ है, और कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, इधर है, यहाँ है, वहाँ है, इस तरह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और सब इंटरनेट की वजह से तो सब लोग मिल करके जुआ खेल रहे हैं, कोई देखे, कोई भोगे, कोई इस तरह, कोई उस तरह। इंटरनेट ने बहुत फायदा किया, मौलाना अब्दुल कादिर की तकरीर को पूरी दुनिया में सुनवा दिया, अच्छा फायदा हुआ। और हमारे भाई शायर इस्लाम आए जैनुलाब्दीन भाई की नात पूरी दुनिया में पहुंच गई, इसकी नाते पहुंची, उसकी नाते पहुंची, ये हो गया, वो मुकर्रिर मशहूर हो गया। लेकिन ये इंटरनेट के जंगल की नौसत भी तो है कि पहले जुआ खेलने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था, जुआ खेलने के लिए अड्डे पे जाना पड़ता था, और अब घर में बैठकर नरम नरम गद्दों पर लेटकर एसी की ठंडक के अंदर जुआ खेल रहे हो। बताओ क्या अल्लाह रसूल के वफादार हो? इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं, गजाली ने क्या लिखा, अल्लाह फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। क़यामत में रसूलुल्लाह सबसे मुसाफा करेंगे। बताओ मेरे भाइयों बताओ किसके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर पाएंगे? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हया हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया करने से मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लड़के ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनके हाथ हमल से होंगे, हाथ हमल से, जिनके हाथों में हमल होंगे। साहबा ने पूछा उनके हाथों में हमल कैसे होगा? आका फरमाते हैं उन्होंने अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय किया, यानी उन्होंने अल्लाह अकबर मुश्त ज़नी की होगी। इससे ज्यादा मैं हया के पर्दे में कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। गंदी फिल्में देखते हो, गंदी पिक्चरें देखते हो, कि रात को बिस्तरों पे लेटकर खानों में जा करके अपने हाथों से गोया के हाथों का ज़िना करते हो।
नतीजा क्या होगा? एक एक कतरे के बदले में हजारों बच्चों का कत्ल, बगैर सर के बच्चे। इतने कतरे ना, एक कतरे में हजारों बच्चे पैदा करने की सलाहियत है। मेरे जवानों से मैंने कहा ना, आज आपने बोतल खा लिया, मतलब नहीं मिला। आप ये नुकसान समझ के सुन ले, बस एहसास, तकरीर नहीं, एहसास कराना मकसद है। एक एक कतरे में हजारों बच्चे पैदा करने की सलाहियत है। जितने कतरे होंगे उतने हजारों बच्चे बगैर घर के अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। अल्लाह, इस जालिम से पूछ, इसने मुझे गटर में क्यों बहाया था, इसने मुझे नाली में क्यों बहाया था, इसने बैतुल खला में और इसी तरीके से शावर रूम के अंदर मुझे पानी की शक्ल में क्यों बहाया था। ये मेरे क्या नुकसान किया, बगैर घर के बच्चे। हाथ अमल से होंगे, बताओ जिनके हाथ अमल से होंगे, मुझको दली करने की वजह से, अपनी जवानी बर्बाद करने की वजह से वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेगा? ये गंदी फिल्में, गंदी पिक्चरें तुम्हें मुश्क दली तक ले जा रही है, हाथों के जिना तक ले जा रही है। तुम हाथों के जानी हो, तुम आंखों के जानी हो, तुम जबान के जानी हो। आंख का जिना ये है कि वो हराम देखे, जबान का जिना ये है कि वो हराम बातें करे, फेंकी बातें करे, गंदी बातें करे। अल्लाह अकबर। और हाथों का जिना मैंने बता दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये गंदगी आज हो रही है। 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने पहले बता दिया, जहाँ मल्ला रसूल के वफादार हैं, इतने जराइम, और इन सारे जराइम से तकलीफ किसको हो रही है? अल्लाह के रसूल को। मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, जवानी हमेशा रहेगी, जिंदगी हमेशा रहेगी, ये रंगरेलियां हमेशा रहेगी नहीं। गद्दारी करोगे, अंजाम तुम्हारे सामने, और वफादारी करोगे, या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मैं अपनी मर्जी पर नहीं सोऊंगा। आपने कह दिया फजर पढ़ना, मैं फजर पढ़ूंगा। आपने कह दिया चेहरे पे दाढ़ी रखना, मैं रखूंगा, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं। मेरे लिए मौलाना अब्दुल कादिर क्या कहते हैं, मेरी बीवी क्या कहती है, मेरी माँ क्या कहती है, मेरे बच्चे क्या कहते हैं, कुछ परवाह नहीं। मेरी जान है ईमान। आपने कह दिया दाढ़ी रखना, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। और एक बात बताऊं, अगर तुम रसूलुल्लाह के इश्क करते हो और फिर कहते हो दाढ़ी रखने में मैं बैकवर्ड लगूंगा, तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं? सिद्दीक अकबर के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं? फारूक आजम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? उस्मान गनी के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? मौला अली के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? मेरे मौला के चेहरे पे तो दाढ़ी ऐसी थी कि पूरा सीना दाढ़ी से भरा हुआ था। दाढ़ी इतनी बड़ी थी मेरे मौला की, पूरा सीना भरा हुआ था दाढ़ी से। और क्या चेहरा दिखता था, बिन्ते असद के लाल का, क्या खूबसूरत चेहरा दिखता होगा। आप कहते हो मैं कैसा लगूंगा, ठीक कह रही है ना, तुम कैसे लगोगे, जैसे लगोगे। बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान तुम्हारी नजर में कौन है? आलम का नहीं, आलमीन का खूबसूरत इंसान कौन है? तो मैं यही कहूंगा, आमिना का लाल मेरे आका है, मुस्तफा जाने रहमत है। अगर दाढ़ी रखने से कोई खूबसूरत लगता है माज़अल्लाह, तो रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? और हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत है? खुदा की इज्जत की कसम, सारे लोग हुस्न की कसम खाते हैं और हुस्न मेरे नबी की कसम खाता है। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। नबी की दाढ़ी काली थी, गोल तराशी भी रहती थी, और हुजूर की काली काली दाढ़ी पर हुजूर का प्यारा प्यारा गोरा गोरा चेहरा ऐसे लगता था जैसे किसी ने आबनोश की रहल पर चांदी का कुरान रख दिया हो, इतना खूबसूरत लगता था। क्या खूबसूरत चेहरा लगता होगा। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल उसमें हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, कबू क्या करोड़ों जा नहीं। कितने खूबसूरत थे मेरे आका, जो देखता था देखते ही रह जाता था, जो तकता था तकता ही रह जाता था। अरे जमीन वाले नहीं बल्कि सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन की तमन्ना करता था, या अल्लाह जल्दी से कोई काम दे दे ताकि सिदरा से निकल के मदीने जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेनिहाय यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिसके लिए जिब्रील सिदरा छोड़ के कितने खूबसूरत। या रसूल अल्लाह आपने कहा दाढ़ी रखना, मैंने अपना दिमाग नहीं चलाना, बस रख लूंगा। हुजूर आपने कहा नमाजी बन जाना, जन्नत जहन्नम का कोई सौदा नहीं। मेरी जान आप जन्नत से बढ़कर है, मेरी जान या रसूल अल्लाह आप जन्नत से बढ़कर है। हजारों जन्नतें आपके कदमों पे मैं कुर्बान करता हूं, हुजूर बस आप राजी हो,
आपने कहा नमाजी बनना, मैं नमाजी बनता चले। हुजूर आपने कहा जुआ छोड़ दे, मैंने छोड़ दिया। हुजूर आप जो कहे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस आप। इसको कहते हैं नबी से वफा। अब ऐसी वफादारी करोगे तो मैंने क्या कहा था शुरू में, मरोगे तो हुजूर लेने हैं। एक बात कहूं, मरने से पहले की मंजिल बता दो। आप थक तो नहीं गए? जो थक गए वो हाथ उठा के बता दे कि थक गए। जो नहीं थके जरा हाथ उठा करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मरते वक्त तो वो अगर चाहे सराहने आ जाए, अगर हुजूर से वफादारी कर लो तो जीते जी जब मुसीबत आएगी तुम रोगे तो वो तुम्हारी तन्हाई में तुम्हें तसल्लियां देने भी तशरीफ लाएंगे। मैं कोई लाइन नहीं कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। जो हुजूर के वफादार हो जाते हैं, हुजूर उसके लिए इस जिंदगी में भी वो अकेला तड़पता है, हुजूर उसके आंसू पोंछते हैं, खुश करते हैं, उसके सर पे तसल्ली का हाथ रखते हैं, करम फरमाते हैं। मेरे भाई नबी बेखबर नहीं है, मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से फरियाद उम्मती जो करे, आने दार में मुमकिन नहीं कि खैर अशर को खबर न हो। मैं कोई बात आपको जो वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई उम्मती को मुसीबत पहुंचती हुजूर तशरीफ लाते। आगे एक बात को सुन लीजिए, हुजूर कैसे तशरीफ लाते थे। अभी मौत की बात बाद में करते, पहले जिंदगी की बात करें। उनसे ताल्लुक मजबूत कर लो, उनसे रिश्ता मजबूत कर लो। सबसे इश्क किया है, उनसे भी करके देखो, सबसे मोहब्बत की है, उनसे भी करके देखो, सबसे वफा की है, उनसे भी करके देखो, सबसे जुड़े हो, उनसे भी दिल से जुड़ कर देखो। सबके लिए कुर्बानियां दी है, उनके लिए भी कुर्बानी दे के देखो। देखो आका को सबकी खबर है, मदद के लिए आते हैं, इमदाद के लिए आते हैं, शफकत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। एक मरतबा का वाकया है, मैं कहां से पढ़ रहा हूँ, वो शाम इमाम वाक़ी से पढ़ रहा हूँ, हवाला नोट फरमाए, मफ़हूम होगा और उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा। हज़रत सैयदना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, देखो नबी याद रखना, बदअकीदा लोग मेरी बात ना सुने, कान बंद कर ले। ये बात सिर्फ आशिकों के लिए, हवाला वाक़ी का दे दिया है, इससे बढ़कर अब मैं क्या पेश कर सकता हूँ। बस याद रखना, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सौतेले भाइयों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अम्मी अब्बा को बताने के लिए होती है या सगे भाई को बताने के लिए होती है। सौतेले भाइयों को बताओ तो वो हंगामा ही करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई राज की बात हजम न कर सके तो मेरे सौतेले भाई यानी जो मसलक के दूसरे लोग हैं गद्दार, वो लोग इश्क की बात कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात सगे भाइयों के लिए, सगे भाइयों से मुराद जो मेरे हम अकीदा है, सौतेलों के लिए नहीं जो मेरे अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते। हम कहते भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ये सौदा लेकर आए हैं, सिर्फ इश्क का सौदा है, खरीदना चाहो तो खरीद तो तुम्हारा फायदा है। अब सुन लो, हवाला दिया, लोग कहते हैं हवाला नहीं देते मौलवी लोग। मैंने कहा ओ बेहवाले, इश्क की बातों का कोई हवाला नहीं दिया जाता, इश्क में आंख बंद करके माना जाता है। तूने ये कहां से लाया? मैंने कहा ये दलील लाया सिद्दीक अकबर से। जब अबू जहल जैसा गुंडा जाकर कहता है तुम्हारे यार, वो ये कहता है कि एक शख्स कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वापस आया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। बोलो ये सच्ची बात है? मस्जिद हराम से अक्सा जाने के लिए 1 महीना लगता है, आने के लिए 1 महीना लगता है। वो कहता है कि मैं गया और आया, रात के थोड़े से हिस्से में जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। बोलिए बात सच्ची है? सिद्दीक अकबर को समझो। सिद्दीक को समझने के लिए कम से कम साबित होना जरूरी है। कोई जिंदगी मेरे सिद्दीक को समझ नहीं सकता। सिद्दीक ने क्या कहा? पहले ये बताओ गुंडे अबू जहल, ये बताओ ये बात करता कौन है? इसलिए ये बात करने वाले का एतबार है, आने जाने का एतबार नहीं है। ये बात करता कौन है? तो उसकी जबान पे आया वो तेरा यार, तेरा दोस्त मोहम्मद करता है। तो सिद्दीक अकबर ने हवाला नहीं पूछा, क्योंकि आशिक से आशिक। सिद्दीक अकबर ने कहा ये छोटी बात है, इससे बड़ी करेंगे तो भी मानने के लिए तैयार है।
اور یہاں تو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے جو پھیکم کھا کر رہے تو نابالغ محققین پر اتنے فدا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سب ہو سکتا ہے کیونکہ نبی کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے، وہ جو چاہے کرے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت سے بات کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا۔ اگر نبی طاقتور نہیں ہوگا تو پھر کون طاقتور ہوگا میرے بھائی؟ ہمارے یہاں تو اگر اللہ کرم فرما دے تو چونٹی بھی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ توجہ فرما دے تو چونٹی بھی 3 میل کے فاصلے سے، مولوی دیکھ پایا 3 میل کے فاصلے سے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا کہ چونٹی نے دیکھ لیا، تو چونٹی کے پاس کوئی چشمہ تھا، اس کو کوئی سرخاب کے پر لگے تھے، کوئی الگ کی چونٹی تھی نہیں، بس اللہ نے کرم کر دیا تو چونٹی اتنا دیکھنے لگی۔ نادان اب نہ سمجھے گا تو تجھے عقل نہیں آتی قرآن پڑھ کے، اور بخاری پڑھ کے دین نہیں سمجھا، قرآن پڑھ کے تو دین سمجھ۔ اگر چونٹی پر خدا کرم کر دے تو وہ 3 میل کے فاصلے سے یعنی 4.5 کلومیٹر دور سے سلیمان کے لشکر کو دیکھ لیتی ہے۔ جب چونٹی جیسی ذلیل مخلوق کو اتنا دکھاتا ہے تو جس کے لیے کائنات بنائی اس کو کتنا دکھاتا ہوگا؟ نبی کی آنکھوں پر تجھے اتنا خدا کے دکھانے پہ ایمان کب لائے گا میرے بھائی؟ غوث پاک کے دیکھنے میں بڑا ایک شیخ عبد القادر کیا دیکھتے ہیں، میں نے کہا چونٹی دیکھتی اگر اللہ دکھائے تو شیخ تو بہت بڑی چیز، نبی کا بیٹا ہے اور ایسا بیٹا ہے کہ جس بیٹے پر نبی کو فخر ہے۔ اگر وہ دیکھے تو کیا، قرآن پڑھو نا، قرآن نہیں پڑھتے۔ بہرحال میں کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ اگر نبی سے وفاداری کرو تو جیتے جی مصیبت کبھی نبی کام آتے ہیں۔ اب یہاں بھی حدیث لا گیا، حضور تو مدینے میں تو کیسے آتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی چلو بتا ہی دیتے ہیں۔ بولو بھائی 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، مولوی صاحب آئے، ارے چلو ہٹو ہٹو ہٹو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ مولوی صاحب سے کہتے کیا ہو گیا؟ ارے شیطان نے بہکا دیا تھا، 2 بھائی لڑ پڑے۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ کیا نہیں بولتے تو کوئی بات نہیں، سلطان پور والے سلطان لوگ ہیں، لیکن اگر بولتے تو مجھے بتا دو۔ بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ کسی نے شراب پی تو کیا بولے؟ شیطان نے بہکایا تو شراب پی لی۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسا بولتے ہیں نا۔ جو بھی برائی ہوئی تو کیا بولتے؟ شیطان نے۔ بولو بھائی کیا بولتے؟ شیطان نے بہکایا کہ نہیں بہکایا؟ امین القادری سلطان پور میں موجود ہے، شیطان کو اس کا علم ہے۔ بولو یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بول دو، نہیں ہو تو نہ بولو۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر شیطان اب ہے کا اس وقت ملک شام میں، یمن میں ہے، ایران میں ہے، تہران میں ہے، لیکن وہ آ گیا بہکانے کے لیے سلطان پور میں امین القادری کو۔ کتنی طاقت ہے اس کے پاس، پلک جھپکتے میرے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی نہیں، بات نہیں سمجھ رہے آپ، کوئی بات نہیں، تقریر ختم کر دیتے تھے۔ میں نے کہا تقریر تو کری نہیں جاتا، احساس دلانے بیٹھا تھا، چلے احساس دلانا بھی ختم کر دو، ختم کر دو۔ ویسے میرے بات ہے بہت سے مہمان آپ ماشاءاللہ، آپ کو سب کو سن کے جانا۔ بولو بھائی شیطان پلک کے جھپکتے میرے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے بہکایا کہ نہیں بہکایا؟ بولو بھائی بولو نا۔ میں نے جھگڑا کیا، مار پیٹ کی، گالی گلوچ، شیطان بہکا دیا، صحیح ہوا؟ شیطان کی طاقت مان، مردود کی طاقت مان، محبوب کی نہیں مانتی۔ جب اللہ ہے، جب مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے تو محبوب کو کتنی دی ہوگی؟ محبوب کو کتنی دی ہوگی؟ ملا جی اپنی عقل کا ٹھکانے، اپنا عقل کا علاج کرا۔ اللہ ہے، جب اللہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے میرے بندو، جب میں مردودوں کو اتنا دینے پہ قدرت رکھتا ہوں تو محبوب جس کی خاطر کائنات بنائے اس کو کتنا دیتا ہے؟ نبی مر کے مٹی مل گئے، میں نے کہا شیطان نے مٹی میں ملا، مردود کو مٹی میں نہیں ملایا، محبوب کو مٹی میں ملایا، یہ کون سی محبت ہے؟ مولوی صاحب عقل سے بات کرو، دنیا سنتی ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ آپ کی آبا و اجداد کو 1857 کے بعد 600 دیے تھے انگریزوں نے، اب تو آپ کا کوئی کانٹیکٹ بھی ان سے نہیں ہے، کم سے کم اب تو بولی بدل دو، اب تو آپ کو 600 نہیں مل رہے، اب تو انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں نہیں ہے، اب تو بولی بدل دو۔ کب تک 4 مولویوں کو
बचाने के लिए नबी पर तबर्रा करते रहोगे, सहाबा पे तबर्रा करते रहोगे, ये गुनाह बेलज्जत, ये कुफ्र बेलज्जत में डूबे हो मौलवी जी, मरना है। उन 4 मौलवियों को छोड़ो और आमिना के लाल का दामन पकड़ लो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। शैतान के लिए मानते हो, महबूबों के लिए नहीं मानते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शैतान क्या महबूब क्या, हम बस इतना कहते हैं मेरा अल्लाह ताकतवर है, अगर उसने चूटी को दिखा दिया तो भी मानते हैं, सुलेमान को दिखाया तो भी मानते हैं, शैतान को दिखाया तो भी मानते हैं, महबूबों को दिखाया तो भी मानते हैं। असल ताकत अल्लाह की, जिसे जो चाहे अता करे, अल्लाह की मान लाए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। समझ में आ गई बात करूं, वाक़ई का हवाला पढ़ रहा था, वाक़ई लिखते हैं। अब हजरत अमीरुल उम्मा अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कहते हैं, मैं सो रहा था, हुजूर को सबकी खबर है, बोले इतना यकीन तो हो गया ना बाप को, जब शैतान खबर रखता है तो ये नहीं रखते हैं। इसीलिए मौलवी ने लिखा बराइन कातिया में कि नबी के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है। मैंने कहा तुझे मुबारक हो। हाँ, हम तो बस इतना कहते हैं, जब मरदूद को इतना दिया तो महबूब को कितना दिया, बस देने वाला जानता है, देने वाला जानता है। वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। और मेरे इमाम भी बुलाने लगे, ऐसा उम्मी इसलिए मिन्नत कशी उस्ताद हो, क्या किफायत उसको, इकरा रब्बुकल अकरम नहीं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बस बात दो बात करके बात पूरी कर लूंगा, टाइम मेरा पूरा हो गया। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं, मैं सो रहा था, मैंने देखा सोते में मुझे एहसास हुआ कोई आया, उसने मेरा बाजू पकड़ के रखा, उठ। मैं उठा, ख्वाब नहीं है, वाकई लिख रहे हैं, मफहूम पेश कर, उठाया, उठ। अबू उबैदा उठा, मैं उठा तो देखा तो हुजूर है। कौन है? बोलो कौन है? नहीं समझे बात, चिल्ला करके कान के सर के ऊपर भी चली जाती है क्या? बोलो भाई, एक दोस्त ने मुझे कहा अब अपना चिल्लाते हैं, इसलिए नबी की शान चिल्ला के बयान करता हूं कि बहरा भी सुन ले। हाँ, तो वाकई लिख रहे हैं कि अबू उबैदा इब्न जर्राह को हुजूर किसी ने उठाया। अबू उबैदा कहते हैं मैं उठा तो देखा हुजूर थे। अबू उबैदा कहाँ थे उस दिन? मुल्क शाम में। हुजूर के पर्दा फरमाने को 2.5 साल से ज्यादा गुजर चुके, देखा हुजूर है। खालिद बिन वलीद मुसीबत में फंस रहा है और तू इतनी सुकून से सो रहा है, उठ जल्दी जा उसकी मदद कर। हुजूर वो कहाँ है? वो फला मकाम पर, जल्दी से जा, वो मुसीबत में फंसा। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं बस मैं उठा, अपनी फौज से कहा चलो जल्दी, कहाँ? मेरे पीछे चलो। हम गए, जब वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा कि सिर्फ 60 मुसलमानों को लेकर खालिद इब्न वलीद ईसाइयों से टकरा गए और ईसाई हजारों की तादाद में थे। वो 60 मुसलमान गिर गए हजारों में, करीब था कि वो साथों के साथ खत्म हो जाते, शहीद हो जाते। मुसलमान 60 जब हजारों में गिर गए तो पलट कर देखते थे अल्लाह की मदद कब आएगी, पलट कर देखते थे अल्लाह की मदद कब आएगी। हजरत खालिद इब्न वलीद जैसा दिलावर बहादुर पलट कर देख रहा था, हाय कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। मैंने 60 मुसलमानों को हजारों में घुसाकर इनकी जान खतरे में डाल दी। कैसे ही अल्लाह अकबर, इन पर वो गाली लाना चाहते थे। खालिद ने पलट के देखा, अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा सैफुल्लाह खालिद घबरा मत, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। फौरन टूट पड़े, 8 में से कुछ शहीद हो चुके थे। उन दुश्मनों को पसपा किया, उनको शिकस्त दी और निकाला। खालिद इब्न वलीद ने कहा बहुत शुक्रिया अबू उबैदा तुम्हारा, लेकिन बताओ कोई कातिल नहीं, कोई खत नहीं, कोई खबर नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की आंखों में आंसू थे। हम अपने आप से बेखबर होते हैं, लेकिन हमारा नबी हमसे बेखबर कब होता है। मैं सो रहा था, हुजूर ने मुझे बेदार किया, जगाया और जगा के कहा कि जा, खालिद मुसीबत में फंस रहा है, जाकर उसकी मदद कर दे। ये अपने नबी बस उसे वफा। भाई आपको कांटा भी नहीं चुभेगा इंशाअल्लाह, हुजूर की वफादारी करके देखो। बस जो बात कहा था शुरू में उसी पे एंड कर दो। क्या
ہائے ہائے نبی کے وفادار بن جاؤ گے، حضور لینے آئیں گے، مرتے وقت لینے آئیں گے۔ کیسے؟ سلطان الہند عطائے رسول معین بے کساں سرکار غریب نواز جب دنیا سے جانے لگے، رجب کی 6 تاریخ کی چھٹی شب میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا، ذکر اللہ شروع کیا۔ فجر کا وقت آیا، فجر کے وقت میں آواز ذکر اللہ کی بند ہو گئی، لوگوں نے دروازہ کھولا، کھول کے دیکھا تو آپ کا جس نے اپنا رکھا ہوا تھا، پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ اس دن جس دن 6 رجب کو غریب نواز کے وصال کا دن تھا، وصال کا دن تھا، اس دن کئی اولیاء اللہ نے دیکھا کہ اجمیر شریف کی سرزمین پر اللہ کے رسول چل رہے ہیں۔ عالم رویا میں ولیوں نے دیکھا اجمیر شریف کی گلیوں میں رسول اللہ چل رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا آج میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں، آج میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں۔ میرے بھائیو حضور سے وفا کر لو، وفاداری کر لو، مرو گے مرتے وقت حضور لینے آئیں گے، اور تم لینے نہیں آئیں گے جب قبر میں جاؤ گے تب کہ حضور کا دیدار ہوگا، کتنے قریب سے دیدار ہوگا۔ یاد رکھو یہ وفاداروں کو انعام ملتا ہے، یہ وفاداروں کو، ہم حضور کے وفادار ہیں، آؤ وفادار ہیں، دنیا سے اپنا تعلق ہے، انجوائے خوب کرو، بس گناہ مت، دولت کماؤ جماؤ، پکنک پہ جاؤ اور پارٹیاں کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواری، اچھا موبائل، اچھا بزنس، خوب عیش کرو، انجوائے کرو، بس اتنا کرنا، حرام نہیں کرنا۔ پکنک پہ جاؤ مصلی صاحب نماز نہیں کرو، شادیوں میں جاؤ ولیوں میں جاؤ نماز، بہنوں سے کہتا ہوں بہت ساری عورتیں نماز، میں سمجھتا ہوں مردوں سے زیادہ کچھ نماز کے معاملے میں عورتیں 1-8% بھی نہیں پڑتی، لیکن جو پڑھتی ہے شادی میں جائے گی شرمائے گی نہیں پڑے گی، کیونکہ میک اپ کر کے جاتی ہے تو میک اپ دھلنا پڑے گا وضو کرنے کے لیے، نہیں پڑھتی۔ ہنسنے کی بات، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں سال جہنم سے جلی، کتنے سال؟ ایک اعلیٰ حضرت علامہ فتاوی رضوی شریف لکھتے ہیں اور بھی بزرگوں نے لکھا الگ الگ اقوال، لیکن ایک قول یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ دنیا کی عمر کے برابر جہنم میں جلتا رہے گا۔ دنیا کی کتنی عمر ہے؟ ہزاروں سال تو بیت گئے، ہزاروں سال پھر باقی ہے، ہزاروں سال تک وہ جہنم کی ایک وقت کی نماز چھوڑی۔ بہنوں سے کہتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، مرد سدھریں گے گھر سدھرے گا، عورت سدھرے گی پوری نسل میں انقلاب آئے گا، نسل تبدیل ہوگی، نسل میں انقلاب آئے گا۔ تم عاشق رسول بنو، تم سیدہ فاطمہ کی اچھی کنیز بنو، ام المومنین سیدہ عائشہ کے کردار کو اختیار کرو۔ یہ سیریل دیکھنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ آدھے ادھورے دوپٹے پہن کر اپنے بالوں کی نمائش کرنا، یہ سب اچھی بات ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ فاطمہ الزہرا سرکار کی شان یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، اتنی پرہیزگاری سیدہ فاطمہ کے کردار میں۔ اور آج آپ لوگوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں ولیمے میں جا رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، معاف کریے گا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ تر آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ بیٹیاں فون پر بات کر رہی ہے لڑکوں کے ساتھ، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، لڑکیاں دھوکہ دیتی ہے ماں باپ کو، اپنے موبائل کے اندر کیا کرتی ہے سہیلیوں کے نام سے وہ نام فٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ لڑکے کا نمبر ہوتا ہے، لیکن سب بچیاں ایسے نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ پبلک لیول کے لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے کوئی ہے وہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، تو کیا ہوتا ہے لڑکوں کا نمبر لڑکیوں کے نام سے سہیلیوں کے نام سے فٹ ہے، کیا ہوتا ہے پھر وہ لڑکی بات کر رہی ہے، گھنٹوں بات کر رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہے، بھائی دیکھ رہے، کوئی فکر نہیں ہے، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر رہی ہے، فیس بک کے اکاؤنٹ ہے بیٹیوں کے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ماں باپ نہیں روکتے، آخری میں کیا ہوتا ہے بھاگ گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے۔ ذمہ دار کون ہے؟ پہلی بات تو ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ بیٹی فون پہ باپ ہی کیوں کرے، کیوں بات بیٹی فون پہ باپ ہی کیوں کرے، کوئی بزنس کوئی کاروبار، اور تو کیا تعلق ہے موبائل، موبائل مردوں کو، کوئی ہمیں دقیانوسی خیال کا پرانے خیال کا ہے گاڑیاں سے چلے گا، لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے کوشش چلے گا، اپنی بیٹی کو 5 لاکھ کا زیور دلاؤ، 50,000 کا موبائل دلانے کی غلطی مت کرو۔ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ہی نہیں ہے بچیوں کو موبائل دینا،
لوگ ہمیں کہیں ہم لوگ ظالم ہیں، ہاں ہم ظالم ہیں، ٹھیک ہے، اگر آبرو کی حفاظت کرنا ظلم ہے تو ٹھیک ہم ظالم ہیں، اگر بیٹی کی عزت کو حفاظت دینا ظلم ہے تو ہم ظالم ہیں، ہمیں کسی سے کوئی صلت نہیں چاہیے۔ منصف کی ظالم اگر بکری کو دربے میں باندھ کر کے رکھنا یہ ظلم ہے کتوں کے خوف سے، تو پھر ہم یہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کبھی کہا کہ بکریوں کو دربے میں باندھ کے رکھنا ظلم ہے کتوں کے خوف سے؟ جب کتوں سے بچانے کے لیے بکری کو دربے میں رکھنا ظلم نہیں بلکہ محبت ہے، تو ان کتے اور کنڈے جو زانی شرابی فاسق و فاجر ہیں ان سے بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے دربے میں رکھنا، موبائل نہ دینا، یہ بھی ظلم نہیں ہے۔ 5000 کی بکری سے ہماری بیٹیوں کی عزت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے تو ایک مومن کی عزت کو کعبے سے بڑھا دیا ہے۔ یہ بکریاں کیا ہے؟ جب 5000 کی بکری کی جان بچانے کے لیے کتوں سے اسے دربے میں چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، تو بیٹیوں کو اگر چھپا کر رکھتے تو کون سا ظلم ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے۔ بکریوں کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیٹیاں شوہر کی چتا پر جلانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے۔ جنت پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہوئی تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن گئی تو اولاد کے لیے جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی کا ذکر ہو جنت ہے، جنت۔ اور جنت پوچھ لو علماء سے، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اپنی جنت میں چھپا کے رکھا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن چھپی ہوئی مخلوق ہے، تو جنت چھپی ہوئی، جن چھپے ہوئے، تو ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہم لوگ بیٹی چوری ہونے نہیں دیتے۔ لوگوں کی روایت ہوتی ہے جہاں بیٹیاں چوری ہوتی ہیں بیٹیاں چوری ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بیٹیاں اور بیویاں نہ چوری ہوتی، اس لیے کہ چوری وہ چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو حفاظت پہ رکھتے ہیں۔ مباہلے میں نبی جا رہے ہیں بیٹی کو لے کر، تو آگے نبی چل رہے ہیں، بیچ کے شہزادی ہے، پیچھے مولا علی ہے، اس تحفظ اور پروٹوکول کے ساتھ بیٹی کو لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اور پھر طریقہ بھی کیا ہے؟ محرم بار بار سنتے تمہیں غیرت نہیں آتی، محرم سیکھتے کیا ہو؟ صرف نان کھٹائی لینے کے لیے اور کھچڑا کھانے کے لیے محرم سنتے ہو؟ سیدات اور رسول اللہ موبائلے میں لے جا رہے ہیں، امام حسن گود میں ہے، امام حسین گود میں ہے، امام حسن نے انگلی پکڑا ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، پیچھے مولا علی ہے، اور مولا علی سے کہا کہ فاطمہ جب اپنا قدم زمین پہ رکھے تو اس کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھنا۔ وجہ کیا؟ اور سیدہ سے کہا جب میں قدم رکھوں تو میرے قدم پر تم قدم رکھنا۔ طریقہ کیوں ایسا ہے؟ گویا کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں فاطمہ اجنبی زمین پہ جا رہی ہو، تم اجنبی زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے تمہارے قدم سے پہلے میرا قدم پڑے، تاکہ میرا قدم تمہارے قدم اور زمین کے درمیان پردہ بن جائے، اور پھر تم میرے قدم پہ قدم رکھو تو تمہارے نقش قدم پر کسی اجنبی کا قدم نہیں پڑنے دوں گا۔ علی مرتضیٰ سے کہا فاطمہ کے قدم پہ قدم رکھ کر کے نقش قدم فاطمہ بھی مٹا دو، تاکہ کسی اجنبی کا قدم میری بیٹی کے قدم پہ پڑنے نہ پائے۔ رسول اللہ یہ احتیاط کس کے لیے؟ اس شہزادی کے لیے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے لیے یہ احتیاط ہے۔ اور ہم نے بیٹیوں کو پکنک میں بھیج دیا، بیٹیوں کو ولیموں میں بھیج دیا، بیٹیاں لمبی بات کر رہی، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر بیٹی بچانا ہے، ہمارے ملک میں نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے کہا آج آپ کو سوچ رہی ہے ہم 1450 سال سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں بیٹی بچاؤ۔ لوگ 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتے ہیں ہم وہاں پہلے سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا نعرہ لگ رہا ہے، میں تائید کرتا ہوں، لیکن بیٹی بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی بچاؤ کا مطلب یہ ہے اس کی عزت بچاؤ، اس کی آبرو بچاؤ، اس کا مقام بچاؤ، اس کا مرتبہ بچاؤ، اس کو تحفظ فراہم کرو۔ اور بیٹی کیسے بچے گی؟ موبائل سے پرہیز کرو۔ بیٹیوں کے فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ بیٹیوں کو پیار دو، بہت پیار دو، اتنا پیار دو کہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اس کا ماتھا چوم دو، لیکن فیس بک اجازت ہے۔ بیٹی کو باہر جانے کی اجازت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی، اور وہ بھی محرم کے ساتھ جائے، محرم کے ساتھ۔ بیٹی پر اعتماد اس اعتبار سے مت کرنا کہ آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی نے کہا تھا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جاتی۔ ہم اپنے نفس پر اعتماد نہ کرتے، بیٹی کے نفس پہ کیا ہے؟
اگر بیٹیاں بچانا ہے بیٹی کی تربیت کرو، اور کس طرح سیریل دکھاتا، فلمیں دکھاتے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ گفتگو کرتے، یہ لڑکے تو ہوتے ہی ہیں من چلے بھوروں کی طرح، تتلیوں کی طرح۔ میں قوم کی بیٹیوں سے کہتے تھے بھورا پھول کا رس چوس کر پھر ہمیشہ سے ادھر رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر پھر ادھر کا رخ نہیں کرتی، ایسے یہ مرد ہوتے ہیں پاک تجار گنہگار، عورتوں کو لالچ دیتے ہیں، عورتیں بیچاری بولی والی شادی ہوتی ہے، شادی کے لالچ میں غربت کے چکر میں پھنس کر کے اپنی سب آبرو پر پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی کبھی پلٹ کے نہیں جاتے۔ لیکن ان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھیں، پھر کہتا ہوں کسی کو ظلم مظلوم کی اور اللہ کے درمیان کوئی فرق ہے؟ جب تک کسی بیٹی کی آبرو لوٹ لیتے ہو نا تو تم کبھی ترقی نہیں پاتے، تم کبھی سکون کی نیند سو نہیں پاتے۔ جاؤ جا کے تحقیق کر لو، اور اگر بات اچھی نہ نکلے تو جو چاہو سو کر لو۔ کہ جتنے زانی لوگ ہیں نا، زانی جو عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے مالداری اور طاقت کی بنیاد پر نرم گدوں پہ سوتے ہیں، 4 نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ آپ کے ہیرو لوگوں پہ اتراتے ہو، ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، ان کی پرسنل لائف میں جا کر دیکھو، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ آپ یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو اچھے میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، جن کے بستر پہ روزانہ نئی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کی آبرو لوٹ کر کے جسے تڑپاتے ہو، ہر لوٹی ہوئی بیٹی جب وہ بستر پہ لیٹتی ہے تو اس کو وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اس کی آبرو لوٹ رہی ہوتی ہے، وہ لمحے ہر وقت اس کو یاد آتے ہیں، ہر لمحہ اس کو تڑپاتے ہیں، وہ بستر پہ سو نہیں پاتی، اس کی ہر کروٹ بٹوا ہوتی ہے، اس کی ہر باب اجابت الہی کو سے ٹکراتی ہے، خدا کے عرش کو ہلاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی مظلوم اور یتیم کی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے جوانوں تم ظالم مت بنو، زندگی میں کبھی کسی سے زنا مت کرو، کبھی کسی کی آبرو مت کرو، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ مت کرو، اپنی جان دے دینا کسی کی آبرو بچانے کے لیے، لیکن نفس کی خواہش کے لیے کبھی کسی کی آبرو۔ اور اگر آپ سے پہلے یہ گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگو، اور اگر آپ سے معافی نہیں مانگی تو جلدی تیار ہو جائیے، اگر آپ نے کسی کی بیٹی کی آبرو لوٹی ہے، آپ کے گھر کی کسی نہ کسی خاتون کی آبرو لوٹ جائے گا۔ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی آبرو لوٹنے کا پلان بن رہا ہو، کبھی بیچ میں دلال مت بن، کبھی سپورٹر مت بن۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے کیا کرتے ہیں، میں تیرا دوست ہوں، دوستی میں تیری مدد کروں گا، جہاں تک جاؤں تیری مدد کروں گا، افیئر کا معاملہ ہے مدد کروں گا، لڑکی بھگانے کا معاملہ ہے مدد کروں گا، زنا کا معاملہ ہے مدد کروں گا، کیونکہ دوست ہوں۔ اور اگر نہیں مدد کرتا ہے دوست ہے ظالم، میری مدد نہیں۔ اور فلموں میں دیکھ کر اسی کو دوہراتا، 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے اپنی زندگی، ان ظالموں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی دین دھرم نہیں ہے، ان کے نام روز بدلتے ہیں، ان کے چہرے روز بدلتے ہیں، نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ خاندان کا پتہ ہے۔ تمہارا خاندان کون سا خاندان؟ تم مصطفیٰ جان احمد کے غلام۔ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے اپنی زندگی، ہمیں جینا ہے، سماج میں جینا ہے، حقائق کے ساتھ جینا ہے، معاشرے میں جینا ہے۔ ایک بات ہم نے بات کی، اگر تم نے کسی کے نشے من کو آگ لگائی دوستوں کی محبت میں، تمہارا گھر بھی جلے گا۔ سچا دوست وہ نہیں ہے جو گناہ پہ مدد کرے، سچا دوست وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے۔ سچا دوست تو غلط راستے پہ جائے بازو پکڑ کے بولو تجھے نہیں جانا ورنہ میں دوستی توڑ دوں، سچا دوست گناہ پہ لے جانے والا سچا دوست۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ایک دو دوست تھے، توجہ کر لے بات کا، 2 دوست تھے، بڑی محبت کی گہری محبت کی دونوں میں۔ ایک دوست نے کہا یار تو میرا دوست ہے، میری ہیلپ کر، میری مدد کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہا یار اپنے محلے کی جو مسجد کے امام صاحب ہیں نا، ان کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب ان کی بیوی سے پیار جو ہو گیا، محبت ہوگی، تو یہ امام جو ہے نا نماز پڑھاتا ہے فوراً گھر آتا ہے، یہ ظالم جلدی سے گھر آ جاتا ہے، تو میں اپنے کام کر نہیں پاتا، مجھے جو کرنا ہے بیٹھ نہیں پاتا، اس کی بیوی کے پاس تو میری مدد کرتا، نماز پڑھنے جا اور امام کے ساتھ دوسرے مسائل پوچھ کر اس کو اجا کے گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ مسجد میں رہے ورنہ یہ ظالم
اللہ والا نہیں تھا، اللہ کا وفادار نہیں تھا، دنیا کا کتا، دنیا کی اندر میں گرا ہوا، بہت محبت کے ڈھانچے میں آ گیا، امام کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، نمازی نہیں تھا، دوست کی مدد کے لیے نمازی بن گیا، روز گیا امام کو مسئلے ادھر سے ادھر، پانچوں وقت ادھر ادھر کے مسئلے پوچھتے رہتا، اس کو ہدایت کا امام بیچارہ بولا بالا اللہ والا مسئلے بتاتے رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹائم پاس ہو جاتا، کئی دن گزرتے گئے، بہت دن گزرتے گئے، جب کئی دن گزر گئے تو اس کا ضمیر جاگا، کس کا؟ یہ مکار جو نمازی بنا تھا اس کا ضمیر جاگا، اس نے سوچا یار میں اتنے اللہ والے بھولے والے اچھے اخلاق والے انسان کے ساتھ دغا کر رہا ہوں، دھوکا کر رہا ہوں، اور میں اس کو روکے رہتا ہوں، وہ ظالم جا کر میرا دوست اس کی بیوی کے ساتھ چھبے اڑاتا ہے، موج مستیاں کرتا ہے، میں امام صاحب سے معافی مانگوں ورنہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک دن گیا پورے موڈ میں کہ آج امام صاحب کو سب حقیقت بیان کرنا، بولے امام صاحب مجھے معاف کرنا، میں آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکا کیا، میں نے ظلم کیا، غداری کی، میں نمازی نہیں تھا، اصل میں ایسا امام نے کہا بھائی اتنے دن جو ہے وہ وظیفے پڑھ رہا ہے، یہ بتا ہوا کیا؟ اس نے کہا حضرت سچی بات یہ ہوا یہ ہے کہ میرا دوست ہے وہ پنا ہے نا، پنا ہاں جانتا ہوں، تو اس کو آپ کی بیوی سے پیار ہو گیا، آپ کی بیوی خوبصورت ہے پیار ہو گیا، تو وہ مجھے بھیجتا تھا نماز کے لیے تاکہ میں آپ سے الٹے سیدھے مسئلے پوچھوں اور آپ کو الجھائے رکھوں اور وہ آپ کے گھر جا کر جو کرنا ہے کرے، اور روز 5 وقت کا اس کا معمول یہی ہے، آج میرا ضمیر جاگا تو میں نے حقیقت کرتی۔ اب یہ بات سن کر امام کو تو اٹے کھانا چاہیے، امام صاحب ہنس دیے زور، امام کو لگا یار میں نے اتنی سیریس اتنی خطرناک بات کی اور یہ امام ہنس رہا ہے، امام صاحب آپ بے غیرت میں تو بڑا اب ہنس رہے آپ کی بیوی کے ساتھ اتنا گندا کام ہو رہا ہے، 5 بار میرا دوست اس کے ساتھ افیئر کرتا ہے، روزانہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، امام صاحب پھر ہنسے، ہنس رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی ہے، وہ میری کون سی بیوی سے افیئر کرتا ہے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی اماں ہے، میرے ابا ہے، دو کے بعد کوئی نہیں ہے، میری کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس کو لگا ہے جب امام صاحب کو شادی نہیں ہوئی تو جاتا کہاں ہے میرا دوست، جب امام صاحب شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتا کہاں ہے؟ جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ امام صاحب کی بیوی کے ساتھ افیئر نہیں تھا، اس کی خود کی بیوی کے ساتھ افیئر تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ جو شادیوں کے موقع پر پاکستانی سیریلوں کو دیکھ کر اپنی دلہنوں کو تو اسٹیج پہ کھڑا کرتے ہیں نا، سب آ کر کے ملتے ہیں، یہ لعنت برستی ہے، دوستوں کو ملاتے ہیں، چچا زاد بھائی سے پردہ پر، بابو زاد بھائی سے پردہ پر، خالہ زاد بھائی سے پردہ پر، پھپھی زاد بھائی سے پردہ پر، مسجد کے امام سے پردہ پر، عورتوں کو پیروں سے پردہ پر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے سامنے بے پردہ نہ آیا کرو، عورتیں رسول اللہ سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ کیا دین آ گیا آج شادیوں کے اندر، ایک ایک کے دولہا بھی ہے دلہن بھی ہے، یہ بتاؤ کیا ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں؟ خود فیصلہ کرو، اگر یہ سب کرو گے تو آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہوگا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو نیک بنائے، اللہ رسول کا وفادار بنائے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، میں اللہ کی بات دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔